بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر اسلام پر اور قرآن کریم پر اٹھائے جانے والے ایک بھونڈے اعتراض کو ڈیبنک کرنے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، لیکن اس جواب کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ہی ناظرین اور سامعین سے بہت ہی ادب کے ساتھ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، احباب اور جاننے والے لوگوں میں شیئر کریں تاکہ دین کے اوپر اٹھائے جانے والے ایک اہم اعتراض کا جواب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو پہنچ سکے۔ تو چلیں اب ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ در حقیقت قرآن کریم کی چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر سورۃ التوبہ آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب پاکیزہ مہینہ اور مقدس مہینہ گزر جائے تو پھر تم مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ اب اسی آیت کو لے کر کے مرتدین اور مشرکین اور ادر ریلیجن کے لوگ اس آیت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایسا حکم کیوں دیا، یہ نان مسلمس کو مارنے کا حکم کیوں دیا، مطلب کافر کو جہاں بھی پاؤ اس کو قتل کر دو، یہ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ اس طریقے سے آیت کریمہ کو لے کر کے پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے اور اس طریقے سے غلط فہمیوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا جواب کیا ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے ایسے ہی ایک انسان کو قتل کرنے کے لیے کہہ دیا کہ اللہ رب العزت کے دین کو نہ ماننے والا ہو تو پھر اس کا قتل کر دیا جائے، اس کو اس دنیا کے اندر جینے کا حق نہیں ہے؟ یہ تمام کے تمام پروپیگنڈاز پھیلائے جاتے ہیں، یہ غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پروموٹ کی جاتی ہے، بڑھائی جاتی ہے کہ قرآن کریم یہ حکم دیتا ہے کہ تم مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو۔ یقیناً جواب یہ ہے کہ یقیناً قرآن کریم یہ حکم دیتا ہے کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کہ جب مقدس مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، ان کا مرڈر کر دو۔ وَخُذُوهُمْ ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ اور گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور ہر گھات لگائے جانے والی جگہ پہ بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سو اگر وہ لوگ توبہ کر لے رہے ہیں اور نماز کو قائم کر رہے ہوں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے لگ جا رہے ہوں تو پھر ان کو چھوڑ دو، بے شک اللہ رب العزت بہت بہت معاف فرمانے والا اور بہت بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یقیناً یہ بات فرمائی ہے کہ مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا سیاق کیا ہے، یہ کس کنڈیشن میں ہے، اس کو بتایا گیا۔ جب تفسیر پڑھیں گے تو اس کا جواب ملے گا کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو فتح مکہ کے بعد اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مکۃ المکرمہ کو، جزیرۃ العرب کو کفار و مشرکین سے پاک کر کے اس کو اسلامی مرکز بنا دیا جائے، اسلام کا ایک سینٹر بنا دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ایک سسٹم بنایا کہ جو اس وقت مشرکین بچے تھے، جنہوں نے مسلمان کو ستایا تھا، مسلمانوں کو ہر طریقے سے پریشان کیا تھا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نبی جی اب آپ ان سے معاہدہ کریے، یا تو کچھ مہینے دیجئے، کچھ متعین وقت دیجئے، مدت دیجئے کہ وہ جزیرۃ العرب سے کہیں باہر کوچ کر جائیں، وہ مائیگریٹ کر جائیں، وہ ہجرت کر جائیں، یا پھر ان سے کہہ دیجئے کہ وہ لڑائی کے لیے تیار رہیں۔ اب ان میں سے جب معاہدہ ہو گیا اور کئی سارے معاہدے ہوئے تھے، اس معاہدے میں جن کفار و مشرکین نے یہ معاہدے کو توڑا تھا اور ایگریمنٹ کو انہوں نے برباد کر دیا تھا، تہس نہس کر دیا تھا،
ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں نے عہد کو توڑا ہے، عہد خلافی کی ہے، اپنے وعدے کو توڑ دیا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب یہ لوگ کیا کر چکے ہیں؟ اب یہ لوگ عہد خلافی کر چکے ہیں، عہد کو توڑ چکے ہیں۔ اب اگر جیسے ہی یہ پاکیزہ اور مقدس مہینے گزرتے ہیں، اب ان کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، وخذوہم ان کو پکڑ لو، واحصروہم وقعدوا اور ان کو گھیر لو، وقعدوا لہم کل مرصد اور ہر جگہ گھات لگائے جانے کی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ اب وہاں پہ کیا ہے؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر اللہ رب العزت ابھی فرما رہے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ لوگ پھر ندامت کریں اور توبہ کر لیں اللہ رب العزت سے اور نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بن جائیں، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کو مارو نہیں، ان کو پکڑو نہیں، ان کو گھیرو نہیں، کیونکہ بے شک ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ رب العزت بہت بہت معاف فرمانے والا اور بہت بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کا یہ کرتا ہے، اس بات یعنی ایگریمنٹ کو کوئی توڑتا ہے، کسی معاہدے کو کوئی توڑتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ یقیناً اس کے ساتھ لڑائی ہونی چاہیے، وار ہونی چاہیے، جنگ ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کہ مشرکین کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو۔ اگر یہ حکم عام سچویشن میں ہوتا تو آج پوری دنیا کا مسلمان ہر جگہ مشرکین اور کفار کو قتل کیے ہوئے پھرتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ریزن از دیٹ، سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی کچھ کنڈیشن کے اندر، ایسی سچویشن کے اندر اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا تھا، یعنی کہ ایسے لوگ جنہوں نے بدعہدی کی ہے، آج بھی اگر کوئی بدعہدی کرتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر اس شخص سے ہم لڑائی کریں گے، اس شخص سے ہم جنگ کریں گے، اس شخص سے ہم وار کریں گے۔ اس لیے مشرکین اور کفار اور مرتدین اس بات کو کان کھول کر کے سن لیں کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے وہ صحیح فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو آیت کریمہ کو نازل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وہ بالکل اپنی جگہ صحیح ہے۔ ایگریمنٹ کو توڑنے والے اور معاہدہ کو چھوڑنے والوں کی سزا بھی کچھ متعین ہوتی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کہ تم ان مشرکین کو قتل کر دو جنہوں نے معاہدہ کی توڑا ہے، معاہدہ توڑنے کے بعد اب ان کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو۔ یہ آیت کریمہ کا مطلب ہے۔ اب اگر کوئی اس آیت کریمہ کا مطلب کوئی دوسرا بیان کرتا ہے کہ مسلمانوں کو یا مشرکین کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، عام سچویشن میں ایسا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ کان کھول کر کے تمام کے تمام لوگ اس بات کو سن لیں اور اپنے دماغ کی پٹی کھول کر کے اس کو سمجھ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔